السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم حدیث تھی، سوچا کہ اس کو پورا ڈیٹیل میں ہم لوگ پڑھ لیں ایک بار۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دو چیزیں لوگوں میں ایسی ہیں جو ان کے کفر کا باعث ہیں، یعنی کہ ان کو کفر کی حالت تک پہنچا سکتی ہیں۔ دو کام کیا ہیں؟ ایک نسب میں طعنے کرنا اور دوسرا فوت شدہ پر بین کرنا۔ اب نسب میں طعنے کیا ہے اور فوت شدہ پر بین کیا ہے، اس کو ہم سمجھیں گے، اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ نسب میں طعنے اور فوت شدہ پر بین کرنے کو اگر کسی نے حلال سمجھا ہے تو وہ کافر ہو جائے گا، اسی لیے بہت احتیاط کی ضرورت ہے کہ سخت کبیرہ گناہ ہے۔ کسی کو نسب میں طعنے کا مطلب ہے کہ کسی شخص کو حقیر گھٹیا جاننا، آپ کی نظر میں اس کو بہت ہی برا سمجھنے سے زیادہ اپنی زبان پہ لانا۔ زبان کی بہت اہمیت ہے کہ کہنا کہ تیرا باپ تو فلاں کام کرتا تھا، تیری ماں تو ایسی تھی ویسی تھی، یہ وہ جولاہا تھا اور لوہار تھا، دھوبی تھا، موچی تھا، اس طرح سے کہنا نسب میں طعنے دینا ہے۔ یا کسی کی کاسٹ پر گھٹیا سمجھنا بھی نسب میں طعنے دینا ہے، کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ کی نظر میں وہ انسان بہت عزیز ہے، اللہ کو بہت معزز ہے، جس کا جتنا زیادہ تقویٰ ہے، جس کو جتنا خوف خدا ہے۔ تو پیشوں کی وجہ سے بھی کسی خاندان کو یا کسی کو حقیر سمجھنا طعن فی النسب ہی کی صورت میں آتا ہے۔ کاسٹ اور پیشہ ہمارے یہاں دو ہی چیزیں عام ہیں جس کو ہم آس پاس سن رہے ہوتے ہیں، تو یہ ہمیں کفر کی حالت تک لے جائے گا، بہت احتیاط رکھنا ہے۔ پھر دوسری چیز ہے، اگر کسی کے یہاں کوئی موت ہو جاتی ہے تو اس کے جو عزیز ہیں وہ نوحہ کرتے ہیں، جسے ہم ماتم کرنا کہتے ہیں یا بین کرنا کہتے ہیں، اور اس میں کیا کرتے ہیں کہ مردہ کی تعریفیں کر کر کے رونا، پیٹنا، زور زور سے چیخنا، واہ ویلا کرنا، کپڑے پھاڑنا، سر پیٹنا، اپنے اوپر ہاتھ مار کے رونا دھونا نہیں۔ کہیں موت ہو جائے، آنسو بھلے ہی نکلیں، زبان سے کچھ نہیں ہونا ہے، شکوہ زبان سے نہیں کرنا ہے، کیونکہ رب کی امانت تھی، رب نے دی، رب نے واپس لے لی۔ صبر کرنا، کیونکہ وہ خاص وقت ہوتا ہے، پہلی چوٹ پر صبر کا ہی اجر ہے، بعد میں تو صبر خود ہی آ جاتا ہے۔